السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ سبق میں فجر اور ظہر کے اوقات کی تفصیلات کو ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نماز عصر کے وقت سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَأَمَّا مَا ذُكِرَ عَنْهُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ۔ یہاں سے سبق ہمارا شروع ہوتا ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کے سلسلے میں جو چیزیں مروی ہیں، یہاں سے عصر کے وقت کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔ باضابطہ کتاب کی عبارت سے پہلے اس کا خلاصہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عصر کا ابتدائی وقت جمہور فقہا کے نزدیک اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے۔ یہی امام طحاوی کا بھی مسلک ہے اس سلسلے میں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ عصر کا ابتدائی وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے۔ یہ تو عصر کے ابتدائی وقت میں اختلاف ہے۔ اب رہا یہ کہ عصر کا آخری وقت۔ اب عصر کے ابتدائی وقت میں یہ اختلاف ویسا ہی ہے جیسے کہ ظہر کے آخری وقت میں ہے، چونکہ امام شافعی کے یہاں ایک مثل کے قریب قریب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا وہیں سے ان کے یہاں عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، ایک مثل سے عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو عصر کے وقت میں جو اختلاف ہے یہ بعینی وہی اختلاف ہے جو ظہر کے آخری وقت میں ہے۔ پھر سن لیجئے، عصر کا ابتدائی وقت جمہور کے یہاں جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے شروع ہو جائیں گا۔ امام اعظم کے یہاں جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تب عصر کا ابتدائی وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ تو ابتدائی وقت کا معاملہ تھا۔ اب عصر کا آخری وقت کیا ہے؟ عصر کے آخری وقت کے بارے میں تین قول ہیں۔ پہلا قول امام شافعی کا، ان کے یہاں عصر کا آخری وقت وہ ہے جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے، اس کے بعد قضاء کا وقت ہے۔ امام شافعی کا قول ہو گیا۔ اور دوسرا قول امام احمد اور خود امام طحاوی کا بھی یہی مذہب ہے کہ عصر کا آخری وقت اصفرار شمس تک ہے، یعنی جب تک سورج کے اندر پیلا پن، سورج کے اندر زردی نہیں آ جاتی، تو زردی آنے کے بعد عصر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو شوافع کے یہاں دو مثل تک عصر کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد قضاء کا وقت ہے۔ امام طحاوی اور حنابلہ کے یہاں اصفرار شمس تک عصر کا وقت ہے، اور احناف کے یہاں غروب آفتاب تک عصر کا وقت ہے۔ یہ تین قول ہیں۔ اب ان تین قولوں کے ہم دلائل دیکھ لیتے ہیں پہلے سرسری طور پر۔ پہلا قول امام شافعی کا تھا کہ دو مثل پر عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس قول کو حالانکہ امام طحاوی نے یہاں ذکر نہیں کیا ہے، صرف دوسرے قول کو اور تیسرے قول کو ذکر کیا ہے، یعنی عصر کا آخری وقت اصفرار شمس تک ہے، اس قول کو ذکر کیا ہے، اور احناف کے قول کو ذکر کیا ہے۔ یہ قول جو ہم اب ذکر کریں، امام شافعی کے قول کو ذکر نہیں کیا ہے۔ البتہ امام شافعی کے مذہب کی دلیل میں ابن عباس کی روایت کا جملہ پیش کیا جاتا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ مِنَ الْغَدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ۔ عصر کی نماز جبریل امین نے اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا تھا۔ دوسری روایت حضرت جابر کی ہے، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ فِئُ الْإِنسَانِ مِثْلَيْهِ۔ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جب کہ ہر انسان کا سایہ دو مثل ہو گیا۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دوسرے دن عصر کی نماز اس وقت پڑھائی تھی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہوا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہی عصر کا آخری وقت ہے۔ یہ دلیل ہے شوافع کے مذہب کی۔
اب اس دلیل کا جواب سن لیجیے۔ اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث میں جن میں یہ لکھا ہے کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جبریل امین نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا تھا، تو ان احادیث میں افضل وقت کو ظاہر کیا گیا ہے، یعنی عصر کا جو افضل اور مستحب وقت ہے اس کو ملحوظ نظر رکھ کر، اس کو پیش نظر رکھ کر عصر کی نماز پڑھائی گئی تھی۔ لہٰذا ان حدیثوں سے اصل وقت کی انتہا معلوم نہیں ہوتی ہے۔ ان حدیثوں سے جو چیز ثابت ہوتی وہ یہ ہے کہ عصر کے افضل وقت کی انتہا 2 مثل پر ہے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، اور اس کا قرینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان للصلاۃ اولا وآخرہ وان اول وقت العصر حین يدخل وقتها وان آخر وقتها حین تصفر الشمس۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، وقت العصری ما لم تصفر الشمس، یعنی عصر کا آخری وقت اسفرار شمس ہے، سورج کا زرد ہو جانا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اسفرار شمس ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ 2 مثل عصر کے افضل وقت کی انتہا ہے، نہ کہ اصل وقت کی۔ اس طریقے سے امام شافعی کی طرف سے جو دلیلیں پیش کی گئیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کو ذرا کتاب کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ امام طحاوی نے کی جو عبارت ہے یہاں پر، اس عبارت کی طرف توجہ دیجیے۔ فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَا ذُكِرَ عنہ فی صلاۃ العصر، رہی وہ روایت جس میں عصر کا وقت مذکور ہے، فلم یختلف عنہ انہ صلاها فی اول یوم فی الوقت الذی ذکرناہ عنہ، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے اسے یعنی عصر کو اس وقت میں ادا فرمایا جس کا ہم نے تذکرہ کیا، پہلے دن حضور نے اس وقت ادا فرمایا جس کا ہم نے تذکرہ کیا، جو پہلے حدیث روایت کر چکے ہیں۔ فثبت ان ذلک هو اول وقتها، تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ عصر کا اول وقت ہے، یعنی حضور نے 1 مثل پر عصر کی نماز ادا فرمائی۔ ایک حدیث یہ ہے، تو پہلے دن 1 مثل، جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو جائے اس وقت آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی، اور یہ روایت ثابت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عصر کا اول وقت یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو جائے۔ وذکر عنہ، اور حضور سے یہ بھی مروی ہے، انہ صلاہ فی الیوم الثانی حین صار ظل کل شیء مثلہ، کہ حضور نے دوسرے دن نماز عصر اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، الوقت فیما بین ھذین، کہ اس نماز کا وقت وہی ہے جو ان 2 اوقات کے درمیان ہے، جو ان 2 اوقات کے درمیان ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے یعنی ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے اس وقت عصر کی نماز دوسرے دن ادا فرمائی، جبریل امین نے اسی وقت دوسرے دن عصر کی نماز کی امامت کی۔ اب دوسرے دن ایسے وقت میں نماز کی امامت کرنا جبکہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، تو اس جملے کے اندر کئی احتمال ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اس کا آخری وقت ہو، جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ 2 مثل عصر کا آخری وقت ہو، ایسا آخری وقت کہ اگر وہ وقت فوت ہو گیا تو گویا کہ آدمی نے جو ہے عصر کا وقت فوت کر دیا، نماز قضا ہو گئی۔ ایک احتمال تو یہ ہے جیسا کہ امام شافعی نے سمجھا، اور ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد حضور کو یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ یہ عصر کی نماز کا افضل ترین وقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس سے زیادہ
نماز مؤخر نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ کوئی 2 مثل سے زیادہ مؤخر کر کے پڑھا جب بھی نماز ہوتی ہے، لیکن جو فضیلت مستحب وقت میں ہے وہ فضیلت وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو یہ دونوں احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضور نے دوسرے دن جب عصر کی نماز پڑھائی تو اس وقت جب کہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا، تو اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ 2 مثل یہ عصر کا آخری وقت ہو حقیقت کے اعتبار سے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ وہ وقت ہو جو عصر کا افضل وقت ہے، مستحب وقت ہے۔ دونوں احتمال اس کے اندر ممکن ہیں۔ تو پہلا احتمال تو امام شافعی نے لے لیا، دوسرا احتمال خود امام طحاوی کا مذہب ہے۔ اب دوسرے والے احتمال پر استدلال قائم کرنا، اس کی دلیل دینا ہے کہ اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے دن عصر کی نماز پڑھائی یا جبریل نے امامت کرائی تو یہ افضل ترین وقت تھا عصر کا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آگے ایک حدیث آئے گی جس کو حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، کہ عصر کا وقت وہ ہے جب کہ اس کا وقت داخل ہو جائے۔ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُ الشَّمْسِ یا تَصْفَرُّ الشَّمْسِ، اور عصر کا آخری وقت وہ ہے جب کہ سورج زرد ہو جائے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عصر کا وقت اصفرار شمس تک رہتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جبریل امین نے جو دوسرے دن عصر کی امامت کرائی تو وہ 2 مثل پر کرائی۔ تو اس کے اندر اسی احتمال کی تقویت ہوتی ہے کہ دوسرے دن کرانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل وقت میں امامت کرائی۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ فاحتمل ان يكون ذلك هو آخر وقتها الذي اذا خرج فاتت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے دن 2 مثل پر عصر کی نماز ادا فرمائی تو اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ وہ یعنی 2 مثل عصر کا آخری وقت ہو، ایسا آخری وقت اذا خرج فاتت کہ جب وہ وقت نکل جائے گا تو گویا کہ بندے نے نماز کو فوت کر دیا، وقت کو فوت کر دیا۔ ایک احتمال تو یہ ہے، اور یہ بھی احتمال ہے واحتمل، اور یہ بھی احتمال ہے ان یکون هو الوقت الذي لا ينبغي ان يؤخر الصلاة حتى يخرج، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ وقت ہو کہ جس سے نماز کو عمومی حالات میں مؤخر کرنا مناسب نہیں ہے، مؤخر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حتی یخرج، یہاں تک کہ وہ ختم ہو۔ وَأَنَّ مَنْ صَلَّاهَا بَعْدُ، اور وہ شخص جس نے اس کے بعد اس کو ادا کیا، یعنی 2 مثل ہونے کے بعد ادا کیا عصر کو، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا، اگرچہ اس نے عصر کے وقت میں ہی ادا کیا لیکن وہ مفرط، وہ زیادتی کرنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، کیونکہ لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا مَا فِيهِ الْفَضْلِ، اس لیے کہ اس نے ایسے وقت کو فوت کر دیا جو فضیلت والا وقت تھا۔ وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَفُتْ بَعْدُ، اگرچہ وہ نماز کو بالکل فوت کرنے والا تو نہیں ہوا، اور وہ نماز بالکل فوت تو نہیں ہوئی، لیکن افضل ترین وقت کو اس نے فوت کر دیا۔ وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز مروی ہے، انہ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیصلی الصلاۃ ولم تفتہ، کہ بے شک وہ شخص نماز تو پڑھتا ہے، یعنی حضور نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیصلی الصلاۃ، آدمی نماز تو پڑھتا ہے، ولم تفتہ، اور بظاہر اس سے نماز فوت بھی نہیں ہوتی ہے، ولما فاتہ من وقتها، مگر جب اس نے اس نماز کو فضیلت والے وقت سے فوت کر دیا، ایسا فضیلت والا وقت خیر لہ من اہلہ و مالہ، جو اس کے لیے اس کے اہل و عیال سے زیادہ بہتر تھا،
فثبت بذالک، تو اس ارشاد سے یہ ثابت ہوا ان الصلاۃ فی خاص من الوقت افضل من الصلاۃ فی بقیۃ ذالک الوقت، تو اس ارشاد سے یہ ثابت ہو گیا کہ خاص وقت میں نماز بقیہ تمام وقت کی نماز کے ساتھ احاطہ کرنے سے بہتر ہے۔ وَيَحْتَمِلُ، یہ دو احتمال ہو گئے، ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہی ہو جیسے کہ امام شافعی نے لیا کہ دو مثل ہوتے ہی اثر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضور کا مقصود اس کے ذریعے افضل ترین وقت بتانا ہو۔ اور تیسرا احتمال وَيَحْتَمِلُ أن يكون الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر العصر حتى يخرج هذا الوقت الذي صلاه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في اليوم الثاني، اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ وقت ہو جس سے نماز کو مؤخر کرنا کسی صورت میں درست نہیں، یہاں تک کہ یہ وقت نکل جائے، یہاں تک کہ یہ وقت نکل جائے۔ وہ وقت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن نماز ادا فرمائی، اور ہماری اس بات پر مندرجہ ذیل روایتیں دلالت کرتی ہیں۔ وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اب نیچے کچھ روایتیں ہیں، ان روایتوں کو ہم پڑھیں گے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ دوسرے دن جو دو مثل پر حضور نے عصر ادا فرمائی تو گویا کہ وہ افضل ترین وقت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ مقصود ہے کہ اس سے زیادہ نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس پہ اوپر کچھ روایتیں ہیں جن سے صاحب کتاب استدلال فرما رہے ہیں، ان روایتوں کو دیکھ لیجئے۔ وقد دل علی ما ذکرنا، اور ہماری بیان کردہ معنی پر یہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ ہمارا بیان کردہ معنی کیا ہے کہ دوسرے دن جو مثلین کے وقت نماز عصر ادا فرمائی تو اس سے مراد جو ہے وہ اختیاری وقت ہے، فضیلت والا وقت ہے، اس پر دلالت کرتی ہیں یہ حدیثیں۔ پہلی حدیث ما حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا محمد بن الفضیل عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للصلاۃ اولا و آخرہ، بے شک نماز کا اول ہے اور آخر ہے، وان اول وقت العصر حین يدخل وقتها، اور عصر کا اول وقت وہی ہے جب اس کا وقت شروع ہو، وان آخر وقتها حین تصفر الشمس، اور عصر کا آخری وقت وہ ہے جب کہ سورج پیلا ہو جائے۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا الخصیب بن ناصح قال حدثنا حماب بن یحییٰ عن قتادہ عن ابی ایوب عن عبد اللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت العصری ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج زرد نہ ہو اس وقت تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں تائید کرتی ہیں۔ تیسری حدیث، بلکہ اسی حدیث کی ایک سند ہے یہ، حدثنا ابن مرزوق حدثنا قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمرو قال شعبة حدثنيه 3 مرار فرفعه مرة ولم يرفعه مرتين فذكر مثله۔ شعبہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث، اب ان کے کون ہیں؟ قتادہ ہیں ان کے استاد، مجھ سے یہ حدیث 3 مرتبہ بیان کی گئی۔ ایک مرتبہ انہوں نے مرفوع اس کو بیان کیا اور 2 مرتبہ مرفوع بیان نہیں کیا، اس کے بعد پھر سیم حدیث ذکر کی گئی۔ امام طحاوی فرماتے ہیں ففی ھذا الاثر، ان دونوں حدیثوں میں دیکھیے ان آخر وقتها حین تصفر الشمس، کہ بے شک عصر کا آخری وقت وہی بیان کیا گیا جب کہ سورج پیلا پڑ جائے، وذالک بعد ما یصیر الظل قامتین، اور یہ سورج پیلا کب پڑتا ہے؟ یہ جو ہے 2 مثل سایہ ہونے کے بعد پیلا پڑتا ہے۔ فدل ذالک، تو اس حدیث نے اس بات پر دلالت کری ان الوقت الذي قصدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاثار الاولی من وقتها هو فضل الوقت، کہ بے شک وہ وقت جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آثار میں، جن آثار کے پہلے آثار میں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کو بتانا چاہا ہے وہ کون سا وقت ہے؟ ہوا فضل الوقتی، وہ عصر کا افضل وقت ہے۔ لل وقت الذی اذا خرج فاتت الصلاۃ بخروجہ، وہ وقت مراد نہیں ہے کہ جب وہ وقت نکل جائے تو اس کے نکلنے سے نماز فوت ہو جائے۔ حتی تصح هذه الآثار ولا تتضاد، اور یہ معنی، یہ توجیہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ آثار اور یہ روایتیں سب درست بیٹھ جائیں اور آپس میں ان میں تضاد نہ ہو۔ یہ امام طحاوی نے اپنا مسلک ظاہر کر دیا۔ اب اس کے بعد تیسرا قول جو ہے وہ احناف کا ہے۔ احناف کے قول کو یہاں سے بیان کیا گیا ہے، دیکھیے، غیر ان قوما ذهبوا الى ان آخر وقتها الى غروب الشمس، علاوہ ازیں کے ایک جماعت فقہا کی اس طرف گئی ہے کہ عصر کا آخری وقت غروب آفتاب تک ہے۔ یہ کون ہیں؟ احناف ہیں۔ واحتجوا فی ذلک بما، اور احناف نے اس مسئلے پر جن حدیثوں سے استدلال کیا ہے وہ حدیثیں امام طحاوی نے نیچے ذکر کی ہیں۔ اب وہ حدیثیں دیکھ لیجئے، لیکن ان حدیثوں سے پہلے ہمیں اوپر کی حدیثوں کا جواب دینا چاہیے۔ امام طحاوی نے اپنے مسلک کی تائید میں جو حدیثیں پیش کیں کہ عصر کا آخری وقت جو ہے اس فرار شمس تک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری وقت جب سورج پیلا پڑ جائے، تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ اس فرار شمس تک، سورج کے زرد ہونے تک بلا کراہت عصر کی نماز جائز ہے، یعنی غیر مکروہ وقت ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں جو حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث تھی اور دوسری جو تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی تھی، ان دونوں حدیثوں سے وہ وقت ثابت ہوتا ہے جس میں نماز بلا کراہت جائز ہے۔ عصر کی نماز عصر کے وقت کی انتہا بیان نہیں کی گئی ہے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس فرار شمس کے بعد غروب آفتاب تک جواز مال کراہت کا وقت ہے، اور جس کا قرینہ اور جس کی دلیل اب آنے والی حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کو جو ہم پڑھیں گے اب، ان سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس فرار شمس یہ کراہت والا وقت ہے اور اس کے بعد بھی عصر کا وقت باقی رہتا ہے۔ دیکھیے، اب یہ احناف کے دلائل امام طحاوی نے یہاں ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ادرک رکعۃ من صلاۃ الصبح قبل طلوع الشمس فقد ادرک الصلاۃ، جس شخص نے سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پا لی، فقط ادرکت الصلاۃ، تو گویا کہ اس نے پوری نماز فجر کو پا لیا۔ ومن ادرک رکعتین من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس فقط ادرکا، اور جس شخص نے سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر کی 2 رکعتیں پا لی تو گویا اس نے عصر کی پوری نماز پا لی۔ ایک حدیث، تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ عصر کی نماز کا آخری وقت آفتاب کے ڈوبنا ہے، غروب آفتاب کے بعد عصر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اسی حدیث کی ایک دوسری سند، حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعید اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، ابو ہریرہ سے یہی حدیث اس سند کے ساتھ بھی نقل کی گئی ہے۔ اور ایک حدیث، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وبسر بن سعید وعبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، قال، آپ نے فرمایا، من ادرک رکعۃ من الصبح، جس نے فجر کی ایک رکعت پائی، قبل ان تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، فقط ادرک الصبح، تو گویا اس نے فجر کی نماز پا لی۔ ومن ادرک رکعۃ من العصر، اور جس نے عصر کی ایک رکعت پائی، قبل ان تغرب الشمس، سورج ڈوبنے سے پہلے، فقط ادرک العصر، تو گویا اس نے عصر کی نماز پا لی۔ یہ حدیث بھی احناف کی تائید کرتی ہے۔ اس حدیث کی اور ایک سند، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن هشام عن عروة عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ،
حضرت عائشہ سے بھی اسی قسم کی حدیث مروی ہے۔ قالو، اب انہوں نے کہا، کہ انہوں نے یعنی احناف کی طرف یہ اشارہ ہے۔ احناف نے کہا فلما کانا من ادرک من العصر ما ذکرنا فی هذه الآثار مدرکا لها ثبت ان آخر وقتها هو غروب الشمس، یعنی جب ان آثار میں عصر کی ایک رکعت کا وقت پانے والوں کو عصر کا مدرک قرار دیا گیا ہے، عصر پانے والا قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ثبت، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا ان آخر وقت یہاں ہوا غروب الشمسی، کہ عصر کا آخری وقت جو ہے غروب آفتاب ہے۔ وممن قال بذلک، اور جن حضرات نے یہ قول کیا ہے وہ کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد بن الحسن۔ ان ائمہ ثلاثہ کا یہی مذہب ہے اور یہی معمول بھی ہے کہ غروب آفتاب تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ فکان من حجتی من ذهب الى ان آخر وقتها الى ان تتغیر الشمس ما قد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نهیہ عن الصلاة عند غروب الشمس۔ اب یہاں سے امام طحاوی ان روایات کو ذکر کر رہے ہیں، گویا کہ اپنے مذہب کی تائید پیش کر رہے ہیں کہ جو حضرات اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا آخری وقت سورج کے متغیر ہونے تک ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے وقت نماز عصر پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لہذا اگر غروب آفتاب تک عصر کا وقت ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھنے سے منع نہیں فرماتے۔ اب یہ حدیثیں دیکھ لیجیے، ان حدیثوں کے بعد اس کا جو جواب ہے احناف کی طرف سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ دیکھیے یہ ہے یہاں فکان من حجتی من ذهب، یہاں سے حدیث، یہ یہاں سے مطلب امام طحاوی نے تبصرہ کیا ہے۔ فکان من حجتی من ذهب الى ان آخر وقتها، تو ان کی دلیل جو اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا آخری وقت الى ان تتغیر الشمس، سورج کے متغیر ہونے تک ہے، ان کی دلیل کیا؟ ما قد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نهیہ عن الصلاة عند غروب الشمس، وہ حدیثیں ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے وقت نماز عصر پڑھنے سے منع فرمایا۔ فمن ذلک، ان حدیثوں میں سے اب یہ روایتیں یہاں نقل فرما رہے ہیں۔ وہ روایتیں کیا ہیں؟ پہلی حدیث، ما حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن عاصم عن زر قال لی عبد اللہ کنا ننہا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النہار۔ یہ پہلی روایت ہے، یہ عاصم کا بیان ہے اور وہ کہتے ہیں، کہنا چاہیے زر سے نقل کرتے ہیں کیا کہ مجھے عبداللہ نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کننا ننہا عن الصلاة عند طلوع الشمس، ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ایک طلوع شمس کے وقت، وعند غروبها آفتاب ڈوبنے کے وقت، ونصف النہاری اور نصف النہار کے وقت۔ اب اس میں کیا ہے؟ وعند غروبها، غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یہ حدیث ذہن میں رکھی۔ دوسری حدیث، حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا حبان بن ہلال قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن محمد عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن ثابت سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الصلاة، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، کب؟ اذا طلع قرن الشیطان، جب کہاں گیا، اذا طلع قرن الشیطان او غاب قرن الشیطان، یہ راوی کا شک ہے۔ حضور نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا جب سورج طلوع ہو گیا ہو یا سورج غروب ہو گیا ہو، ان 2 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تیسری حدیث، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا موسى بن علی بن رباح اللخمی عن ابیہ عن عقبۃ بن عامر الجہنی قال 3 ساعات كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن، 3 اوقات ایسے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے بھی منع کرتے تھے، وَأَن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، اور ان 3 اوقات میں
ہمیں مردوں کی تدفین سے بھی منع کرتے تھے۔ کون کون سے اوقات؟ حینا تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، پہلا وقت کیا ہے؟ جب سورج چمک دے یہاں تک کہ بلند ہو جائے۔ وحین تقوم قائمۃ الظہیرۃ حتی تمیلا، اور جب سورج زوال کے وقت میں ہو یہاں تک کہ ڈھل جائے۔ وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب، اور جب سورج غروب کی طرف مائل ہو یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ ان تین اوقات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، مردوں کی تدفین سے بھی منع فرمایا ہے۔ 4 حدیثیں ہو گئیں۔ 5ویں حدیث، حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا دراوردی عن ہشام بن عروۃ عن سالم بن عبد اللہ عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی فرمایا، لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها واذا بدأ حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تبرز۔ یہ حدیث ہے، یعنی لا تحروا بصلاتکم، تم اپنی نماز پڑھنے کی کوشش مت کرو، طلوع الشمس، کب؟ سورج طلوع ہوتے وقت، ولا غروبها، اور نہ سورج غروب ہوتے وقت، وَإِذَا بَدَأَ حاجب الشمس فأخر الصلاة، اور جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو تو نماز کو مؤخر کر دو، حتی تبرزا، یہاں تک کہ وہ خوب ظاہر ہو جائے۔ وَإِذَا غَابَ حاجب الشمس فأخر الصلاة حتی تغیبا، اور جب سورج کا کنارہ ڈوب جانے کے قریب ہو تو نماز کو اس وقت تک مؤخر کرو یہاں تک کہ سورج مکمل طور پر ڈوب جائے۔ یہ حدیث ہو گئی۔ اس حدیث کی اور ایک سند ہے یہاں پہ، حدثنا محمد بن عمر بن یونس قال حدثنا عبد الله بن نمیر عن ہشام بن عروۃ عن ابی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ اور ایک حدیث 5ویں 6ویں حدیث ہے، حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها۔ ابن عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا، کوئی بھی تم میں سے نماز کے لیے تگ و دو نہ کرے، دوڑ دھوپ نہ کرے، حتیٰ کہ طلوع اور غروب کے اوقات میں پڑھنے لگے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت میں پڑھنے لگے، ایسی دوڑ دھوپ نہ کرے۔ آگے اور ایک حدیث ہے، ہاں دیکھیے یہ حدیث آگے اور ہے، حدثنا محمد بن خزیمۃ قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وہیب عن عبد اللہ بن طاؤوس عن ابی عن عائشہ قالت وہم عمر بن الخطاب۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ عمر بن خطاب نے وہم کیا، قالت وہم عمر بن الخطاب، حضرت فاروق اعظم نے وہم کیا، کیا؟ انما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتحری طلوع الشمس او غروبها، کہ کوئی شخص نماز کا خیال نہ کرے اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے لگے۔ آگے دیکھیے اور ایک حدیث، حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني أبو يحيى وضمرة بن حبيب وأبو طلحة عن أبي أمامة الباهلي قال حدثني عمرو بن عبسة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوتا ہے، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، تو یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ظاہر ہوتا ہے، وہی ساعۃ صلاۃ الکفار، اور یہ کافروں کی عبادت کا وقت ہے، فدع الصلاۃ حتی ترتفع، پس نماز سے رکے رہو یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، ویذهب شعاؤها، اور اس کی شعائیں یہ جاتی رہیں، ثم الصلاۃ محظورۃ مشہودۃ الی ان ینتصف النہار، یہاں تک پھر نماز کی حاضری کا وقت رہتا ہے یہاں تک کہ دن آدھا ہو جائے، فإنها ساعۃ تفتح فیہا ابواب جہنم وتسجر،
کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کو اس میں بھڑکایا جاتا ہے۔ فدع الصلاۃ حتی یفی الفیء، پس اس وقت میں نماز ترک کر دو یہاں تک کہ سایہ ڈھل جائے۔ ثم الصلاۃ محظورۃ مشہودۃ، پھر نماز کی حاضری کا وقت ہے، یا کہاں تک؟ الی غروب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو۔ فإنها تغرب بین قرنی الشیطان، پس وہ یعنی سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ وہی ساعۃ صلاۃ الکفار، اور یہ کافروں کی عبادت کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث اسی مضمون پر، اسی تائید پر۔ حدثنا ابو بکرہ و ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبۃ عن سماک بن حرب قال سمعت محلب بن ابی صفرۃ یحدث عن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لوگو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز مت پڑھو۔ فإنها تطلع بین قرنی الشیطان، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ او علی قرن الشیطان، یا تو بینہ ہے یا علی کا لفظ ہے۔ وتغرب بین قرن الشیطان، اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، یا پھر او علی قرن الشیطان، یہ شیطان کے دو سینگوں پر غروب ہوتا ہے۔ اب یہ تمام روایتیں امام طحاوی نے ذکر کی اس سلسلے میں کہ دیکھیے سورج ڈوبتے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، ان امام طحاوی ان کے ہمنوا، فلما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ عند غروب الشمس، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرما دیا ہے، ثبت انہ لیس بوقت صلاۃ، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ غروب آفتاب کے وقت نماز کا وقت نہیں ہے۔ وَأَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَخْرُجُ بِدُخُولِهِ، اور عصر کا نماز وَأَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ، اور عصر کا وقت يَخْرُجُ بِدُخُولِهِ، اس کے داخل ہونے سے نکل جاتا ہے۔ فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ الْآخِرِينَ عَلَيْهِمْ، اب یہاں سے پھر کچھ دلائل یعنی احناف کی طرف سے کچھ جوابات ہیں جو یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں، ان جوابات کو بھی صاحب کتاب نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد نظر ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی یہاں بیان کی جائے گی، لیکن یہ جو ہے کافی طویل ہے۔ ابھی یہ حدیثیں ہیں، اس کے بعد پھر ایک نظر ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج ہی اس کو جو ہے مکمل کر لیتے ہیں۔ یہاں تک تو ہو گیا سبق، فکان من حجت الآخرین علیہم، یہاں سے ہمیں ابھی آگے پڑھنا ہے۔ فکان من حجت الآخرین علیہم، اس کا خلاصہ پہلے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے، یہ جو حدیثیں ابھی پیش کی گئیں امام طحاوی نے یہاں ذکر کی اس بات پر کہ آپ غروب آفتاب کے وقت عصر کی نماز پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز کا وقت نہیں رہتا ہے، ورنہ حضور منع نہیں فرماتے۔ تو یہ تمام حدیثیں جو یہاں ذکر کی، اس کا جواب احناف کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام روایات جن میں غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، یہ ٹھیک ہے، اور ہم نے ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ کی روایتیں پیش کی ہیں، اس میں غروب شمس کے وقت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت موجود ہے، ایسی روایتیں ہم نے پیش کی ہیں۔ جیسے پیچھے ایک روایت گزری تھی، من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغیب الشمس فقد ادرک العصر، یہ ایک روایت ہے، اور اسی قسم کی روایت حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غروب شمس کے وقت میں نماز عصر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب دو قسم کی حدیثیں جمع ہو گئیں، کچھ حدیثیں وہ ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، جن کو امام طحاوی نے اپنے مسلک کی تائید میں پیش کیا، اور دوسری حدیثیں ابو ہریرہ کی، حضرت عائشہ کی حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ غروب آفتاب کے وقت بھی نماز عصر پڑھنے کی اجازت ہے۔ لہذا تطبیق کی کیا صورت ہے؟ تطبیق یہی صورت ہو سکتی ہے کہ غروب شمس کے وقت میں عصر کی نماز مباح ہو اور جائز ہو اور ادا ہو، اور یہی ہمارا مقصود ہے، تو اس سے وقت کے خارج ہونے پر کوئی دلیل نہیں بنتی، اور جو روایتیں تم نے پیش کی ہیں ان میں عدم اباحت ثابت ہے،
یعنی ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو، اور عدم اباحت، عدم جواز کی دلیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ عدم اباحت کبھی جواز مع کراہت کی بھی دلیل ہوتی ہے، اور کراہت کی علت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، وہی ساعۃ صلاۃ الکفاری، اسی طریقے سے فإنها ساعۃ تفتح فیہا ابواب جہنم، تو یہ کراہت کی علت بھی حضور بیان فرما دی ہے۔ تو آپ کی حدیثوں سے کراہت سمجھ میں آتی ہے اور ہماری حدیثوں سے جواز سمجھ میں آتا ہے، لہذا اس طریقے سے دونوں قسم کی حدیثوں میں تطبیق کی جا سکتی ہے۔ اب ان کا جو ہے ترجمہ کر لیجئے۔ فرماتے ہیں فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ الْآخِرِينَ عَلَيْهِمْ، تو دوسرے یعنی جو فقہا احناف ہیں ان پر احناف کی طرف سے دلیل یہ ہے اور ان کی حدیثوں کا جواب یہ ہے کہ انہو رویہ فی ھذا الحدیث النہی عن الصلاۃ عند غروب الشمس، کہ اس حدیث میں جو اوپر گزری مختلف سندوں کے ساتھ غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ورویہ فی غیرہ، لیکن دوسری حدیثوں میں حضور سے جو حدیثیں نقل کی ہیں ہم نے حضرت عائشہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے، ان میں کیا ہے من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغیب الشمس فقد ادرک العصر، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فکان فی ذلک اباحۃ الدخول فی العصر فی ذلک الوقت، پس اس سے اتنی بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ اس وقت میں نماز عصر پڑھنا یہ مباح ہے۔ فجعل النہی فی الحدیث الاول علی غیر الذی ابیح فی الحدیث الآخر، لہذا پہلی حدیث میں جو نہیں مذکور ہے اس کا محمل اور ہوگا، اور دوسری روایت میں جس چیز کو مباح قرار دیا گیا ہے اس کا محمل دوسرا ہے۔ حتی لا یتضاد الحدیثان، یہاں تک کہ دونوں قسم کی حدیثیں متضاد نہ ہوں۔ فہذا اولا ما حملت علیہ هذه الآثار حتی لا تتضاد، اور یہ ان میں سب سے بہتر قول ہے جن پر ان آثار کو محمول کرنا چاہیے تاکہ تضاد پیدا نہ ہو۔ وَأَمَّا وَجْهُ النَّظْرِ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ، اور ہمارے ہاں اس میں نظر کا طریقہ یہ ہے۔ اب یہاں پر نظر بیان فرمانا امام طحاوی، نظر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے غور کیا، نمازوں کے اوقات کو دیکھا تو اوقات کل 3 قسموں پر ہیں۔ پہلا وہ وقت جس کے اندر نفل، فرض اور قضا سب جائز ہے، جیسے ظہر کا وقت، اسی طرح طلوع آفتاب سے طلوع آفتاب کے بعد زوال تک یہ وقت محمل ہے۔ دوسرا وہ وقت ہے جس کے اندر فرض اور قضا نمازیں جائز ہیں، نفل جائز نہیں، جیسا کہ طلوع صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب تک، اور نماز عصر کے بعد غروب شمس سے پہلے پہلے تک۔ اور تیسرا وقت وہ ہے جس کے اندر فرض اور نوافل سب کچھ جائز نہیں ہے، جیسے طلوع آفتاب کا وقت اور نصف النہار کا وقت اور غروب شمس کا وقت۔ تو اوقات یہ 3 قسم کی ہوئی۔ تو اس توجیہ سے جو ہم نے ذکر کی اس سے معلوم ہوا یہ تینوں اوقات ممنوعہ کسی بھی نماز کے لیے وقت نہیں بن سکتے، نہ طلوع آفتاب کسی نماز کا وقت بن سکتا، نہ نصف النہار، نہ غروب آفتاب۔ لہذا غروب شمس کے وقت کو عصر کا وقت ثابت کرنا اور اس میں عصر کی نماز کو جائز قرار دینا ہرگز درست نہیں ہوگا۔ لہذا کہنا یہی ہوگا کہ جو روایتیں غروب شمس کے وقت میں ممانعت کے سلسلے میں مروی ہیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، وہ من ادرکا رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس کے لیے ناسخ بن جائیں گی۔ یہی نظر کا تقاضا ہے۔ یہ امام طحاوی نے گویا کہ احناف کی پیش کردہ حدیثوں کو منسوخ قرار دیا اور اپنی پیش کردہ حدیثوں کو ناسخ قرار دیا۔ اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے وَأَمَّا وَجْهُ النَّظْرِ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ، اور ہمارے نزدیک اس میں نظر کا طریقہ یہ ہے
فإن رأينا وقت الظہری الصلاۃ کلھا فیہ مباحۃ، ہم نے غور کیا کہ ظہر کا وقت ایسا ہے کہ جس میں ہر قسم کی نماز مباح ہے. ٹھیک ہے. التطوع کلہ وقضاء کل صلاۃ فائتۃ وکذالک ما اتفق علیہ انہ وقت العصر کلھا فیہ مباحہ، تو ظہر کے وقت میں ہر نماز مباح ہے. التطوع کلہ وقضاء کل صلاۃ فائتۃ، نفل بھی اس میں مباح ہے، پڑھنے کی اجازت ہے، اور ہر فوت شدہ نماز کی قضا پڑھنا بھی جائز ہے. تو ظہر ایسا وقت میں جس میں ہر قسم کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے. وکذالک ما اتفق علیہ انہ وقت العصر، اسی طریقے سے عصر کا جو متفق علیہ وقت ہے اس میں بھی جو ہے اس کا بھی یہی حکم ہے. ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات الفائتۃ فیہ، اور صبح کا وہ وقت یعنی فجر کا وہ وقت مباح ہے کہ جس میں تمام فوت شدہ نمازوں کی قضا درست ہے. فإنما نہی عن التطوع خاصۃ فیہ، البتہ نوافل کی اس میں ممانعات ہیں. فکان کل وقت قد اتفق علیہ انہ وقت الصلاۃ من ہذہ الصلاۃ، لہذا ہر وہ وقت جس کی نماز کا وقت ہونے پر سب کا اتفاق ہے وہ ان نمازوں کے اوقات میں سے ہے، وہ نمازوں کے اوقات میں سے ہو تو اس میں نماز قضا نماز جائز ہے. کل قد اجمع، سب کا اس پر اتفاق ہے، ان الصلاۃ الفائتۃ تقضی فیہ، کہ اس میں قضا نماز جائز ہے. فلما ثبت ان هذه صفۃ اوقات الصلاۃ المجمع علیہا، تو جب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ متفق علیہ اوقات نماز کا یہ حال ہے اور یہ ثابت ہو چکا، وثبت، اور یہ بھی ثابت ہو چکا، ان غروب الشمس لا یقضی فیہ صلاۃ فائتۃ باتفاقہم، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت کوئی فوت شدہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اس پر سب متفق ہیں. خرجت بذلک صفتہ من صفت اوقات الصلاوات المکتوبات، تو اس حالت سے اس کا فرض نمازوں کے اوقات سے خارج ہو جانا ثابت ہو گیا. وثبت، اور یہ ثابت ہو گیا، انہ لا یصلی فیہ صلاۃ اصلا، کہ اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، جیسے کہ نصف النہار و طلوع الشمس، جیسے کہ طلوع آفتاب اور نصف النہار کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. اب رہیں وہ حدیثیں جو احناف کی طرف سے پیش کی گئیں، اس کا جواب کیا ہے؟ وَإِنَّمَا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس ناسخ لقوله من ادرک من العصر رکعتا قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، اور بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے جو ممانعت کی ہے، یہ حدیثیں ناسخ ہیں حضور کے اس قول کے لیے، من ادرک من العصر والی حدیثوں کے لیے. للدلائل التي شرحناها وبیناها، ان دلائل کی بنیاد پر جو ہم نے تشریح کیے اور وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے. فهذا هو النظر عندنا، تو یہ ہمارے نزدیک نظر کا نتیجہ ہے. وهو خلاف قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، اور یہ قول امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد کے خلاف ہے. ان کے یہاں یعنی ہمارے احناف کے یہاں امام طحاوی فرماتے ہیں کہ امام اعظم اور امام ابو یوسف، امام محمد کے یہاں عصر کا آخری وقت غروب آفتاب تک ہے، جبکہ امام طحاوی اس سلسلے میں امام اعظم سے ہٹ کے ان کا مسلک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے وقت نماز عصر کا وقت نہیں، بلکہ اسفرار شمس تک ہی نماز عصر کا وقت ہے. یہ عصر کی نماز کی ابتدا اور انتہا کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئیں، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کا وقت باقی رہتا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں پیش کیا جائے گا. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.